الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے۔ وہی پالنے والا، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی دعاؤں کو سننے والا، وہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور سارے انبیاء اسی کو پکارتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے مسائل اسی کے آگے پیش کریں، اس سے دعا مانگیں اور اس سے مدد مانگیں۔ وہ خود کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ یہ دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں کے مزاروں پہ اور در پر جاتا ہے، سر کو جھکاتا ہے۔ بھائیو، یہ چیزیں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی معصیت ہے۔ بندہ اگر یہ کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے۔ سورہ احقاف کی آیت ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ بھائیو، آپ کو یاد ہوگا رمضان سے پہلے قیامت کے علامات قیامت پہلے صغرا بیان کی گئی، پھر اس کے بعد کبرا بیان کی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے سامنے ابن سیاد کا ذکر ہوا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ دجال ہے، اور کچھ ایسی اس کی حرکات بھی تھیں۔ تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کی باتیں سنی اس سے متعلق۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اور ایسی علامتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی قیامت سے پہلے۔ ان میں سے ایک ہے دابۃ الارض، ایک جانور ہے، یہ قیامت سے پہلے زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ آیت سورۃ نمل آیت نمبر 82، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، جب ان پر عذاب الہی کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، تُكَلِّمُهُمْ، جو باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں سے گفتگو کرے گا، ان سے ہم کلام ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ ایک مرتبہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ فقال، ہم ذکر کر رہے ہیں۔ فقال ما تذاکرون؟ قالوا نذاکر الساعہ، قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ واقع نہیں ہوگا، یہ قائم نہیں ہوگی قیامت یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو گے، 10 نشانیاں، 10 آیتیں، اور ان میں سے آپ نے ذکر کیا ایک دھواں نکلے گا، ایک دھواں ہوگا، ایک نشانی قیامت سے پہلے۔ دجال، اس کا خروج ہوگا۔ دابۃ الارض، جس کا قرآن میں ذکر آیا، یہ نکلے گا، باتیں کرے گا لوگوں سے۔ وطلوع الشمس من مغربها، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ وخسف بالمغرب وخسف بالمشرق، ایک خسف ہوگا، زمین پہ لوگ دھسا دیے جائیں گے مشرق کی جانب میں، اور ایک مغرب میں ہوگا، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے قیامت سے پہلے، اور ایک خسف جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ پوری تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ، جو مکہ کے قریب ہوگا۔ اور سب سے آخری نشانی آپ نے بتائی نارن، یہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے، من الیمن،
من قعر الیمن، یمن کی طرف سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو محشر جو ملک شام میں ہے وہاں لوگوں کو لے جائے گی۔ تو آج چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ دابۃ الارض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آیات الکبریٰ، پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج مشرق، عام طور پہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن اس دن وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ میں آپ کے سامنے اس مشرق سے، جو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس کی ایک جدید سائنسی تحقیق بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ یہ کچھ ہوگا، اور کچھ عرصے پہلے سائنسدان مریخ پر نظر لگائے بیٹھے تھے، اور پھر وہاں کیا ہوا انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ جمعہ آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بہرحال سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اس کے فوراً بعد چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت، یعنی صبح سورج اس طرح نکلے گا، ضحیٰ آپ نے فرمایا کہ چاشت کے وقت ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ نکل جائیں، وہ ظاہر ہو جائیں، لم ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں اس کے نکلنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان بھی لانا قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، توبہ کا دروازہ بند، ایمان لائیں گے قبول نہیں، اور دھواں کا نکلنا، قیامت سے پہلے ایک دھواں نکلے گا، دخان، اور زمین سے یہ جانور، اس کا نکلنا۔ بعض روایتوں میں اگرچہ وہ ضعیف ہیں، اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس جانور کی، دابۃ الارض، جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے پر ہوں گے، اس کی ٹانگیں ہوں گی، بہت ضخیم شکل و صورت کا ہوگا۔ اگر گھوڑا 3 دن تک دوڑتا رہے تو اسے جتنا عرصہ لگتا ہے، اتنے عرصے میں اس جانور کا صرف 1/3 حصہ وہ سفر کر لے گا۔ اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، اس کا سر بیل کے سر کے مانند ہوگا، کان ہاتھی کے کانوں کے برابر طرح ہوں گے، اور اسی طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں سند کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے صحت کو نہیں پہنچتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت، اس کی حیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی کیا شکل و صورت ہوگی۔ اور آپ نے سنا کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، 3 خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، جو حدیث آپ نے ابھی سنی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب کا خسف مدینہ کے قریب ہوگا، مقام بیدہ میں ہوگا، مدینہ مقام بیدہ میں ہوگا۔ چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ۔ ایک لشکر ہوگا جو بیت اللہ کی طرف چڑھائی کرے گا، بیت اللہ کی طرف لشکر آئے گا، یہاں تک کہ وہ بیدا مقام پر ہوگا یا ایک کھلی جگہ پر ہوگا۔ جب پہنچے گا تو اس کا درمیانی حصہ، اس لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا، پھر وہ بھی زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ان کا خبر بتانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ 1400 سال پہلے آپ بتا رہے ہیں، اور بھائیو ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک آدمی الشرید، شرید کہتے ہیں بھگوڑا، وہ بھگوڑا ایک باقی رہے گا، اور وہ لوگوں کو جا کر خبر دے گا کہ لشکر کے ساتھ یہ انجام ہوا، سب کے سب تباہ ہو گئے، مر گئے۔ اس کے بعد ایک نشانی بھائیو، مکہ اور مدینہ یہ ویران ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی آدمی بھی بیت اللہ کا حج کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ صحیح الجامع کی اور بخاری کی روایت اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، کہ کوئی حج کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ آخر میں ہوگا، اس سے پہلے یاجوج ماجوج آئیں گے، مہدی، امام مہدی ان کا ظہور ہوگا، اور اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ اس وقت تک حج ہوتا رہے گا۔ وہ سارا ذکر آئے گا آخر میں، عیسیٰ علیہ السلام کب جا کے فوت ہوں گے، کس طرح رہیں گے زمین پر، دجال کو قتل کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ تو اس کے بعد جا کر یہ ویرانی ہوگی، بیت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا، اور مسجد نبوی بھی ویران ہو جائے گی، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ مکے کے بارے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخرب الکعبہ او یخرب الکعبۃ ذو سویقتین من الحبشتی، کعبہ کو دو پنڈلی، پتلی پتلی پنڈلی والا، حبشہ کا ایک رہنے والا وہ شخص اس کو تباہ کرے گا، اس کی اینٹیں نکال کر پھینکے گا۔ آپ فرماتے ہیں، ابن عباس راوی ہیں اس کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی بہی، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے نظروں میں ہے، ایسا بالکل یقین ہے، اللہ دکھا رہا ہے۔ اسود افحج یقلعها حجرا حجرا، کہ وہ سیاہ آدمی ہے، پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہیں، اور وہ کعبہ کے ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رواہ البخاری۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا مرج الدین وسفك الدم وظهرت الرغبة
وشرف البنيان واختلفت الإخوان وحرق البيت العتيق. یہ حدیث بھی صحیح ہے، سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اے مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. مہاراجا بگاڑ، کمی ہو جائے گی، دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، بہت خون بہے گا، قتل کیے جائیں گے لوگ، زیب و زینت ظاہر ہوگی، بہت زیادہ زیب و زینت، عمارتیں اونچی اونچی بنائی جائیں گی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی. آپ نے فرمایا نا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان وهذا ننظر. یہ ہوگا کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی. وشرف البنيان واختلفت الاخوان، بھائی بھائی آپس میں اختلاف کریں گے، بھائیوں میں اختلاف ہو جائے گا. اور پھر فرمایا وحرق البیت العتیق، بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی. نسأل اللہ العافیہ. بڑا فتنہ ہوگا بھائیو یہ. اور آپ نے فرمایا تتركون المدینة على خیر ما كانت لا يخشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. اللہ اکبر، آج کتنا آباد ہے، کتنی زبردست مسجد بنائی ہے، اس پہ توسیع کی گئی، مسجد نبوی پہ، حرم شریف میں توسیع ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ویران ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مدینہ کو خیر اور بھلائی، اس میں جو خیر اور بھلائی ہے اس کے باوجود تم اس کو چھوڑ دو گے، کہیں اور چلے جاؤ گے. مدینہ کو لوگ چھوڑ دیں گے اس زمانے میں، آخر میں قیامت کے قریب. اور وہاں پر وحشی جانور، درندے اور چرند پرند بسیں گے، درندے آ کے رہیں گے وہاں پر. قبیلہ مزینہ کے آپ نے ذکر کیا، قبیلہ مزینہ، ان کے 2 چرواہے مدینے میں اپنی بکریاں لینے آئیں گے. ان کو پتہ چلے گا ہماری بکریاں مدینے میں چلے گئی، جا کے لے آئیں گے پکڑنے کے لیے. لیکن جب وہاں آئیں گے تو بکریاں تو کیا دیکھیں گے، بڑے بڑے درندے، وحشی جانور، شیر، چیتے اور دیگر جانوروں کو دیکھیں گے تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے واپس چلیں گے. اور ثنیۃ الوداع مدینے میں ایک جگہ ہے، جب وہاں گھاٹی کے پاس پہنچیں گے تو وحشت کی وجہ سے یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے، سور پھونکنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر پڑیں گے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور بھائیو، نیک لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور بدترین لوگ باقی رہیں گے. جو نیک لوگ ہیں وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ نیک اور صالح لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَ التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ فَيَذْهَبْنَ خِيَارُكُمْ وَلَا يَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوتُوا إِنْ اسْتَطَعْتُمْ. آپ فرماتے ہیں تم لوگ اس طرح چھانٹ لیے جاؤ گے جیسے اچھی کھجور ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہے. نیک لوگوں کو نیک اللہ تعالیٰ فوت کر دے گا، پھر تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. ایک روایت میں فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، جو جتنا نیک ہوگا وہ پہلے آخر میں فوت کر لیا جائے گا. ویبقى
حفالۃ کحفالۃ الشعیر او التمر لا یبالیہم اللہ بالۃ۔ نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی۔ جب وہ اللہ کے نام نہیں لیں گے، اللہ کی ذکر نہیں کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور اللہ ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم کرے گا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ الا علی حثالۃ الناس۔ حثالہ کہتے ہیں فضول بیکار قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ جب زمین پر کوئی اللہ اللہ اس کا نام لینے والا، اس کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، اسی وقت پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کوئی اللہ کا نام لیتا رہے گا۔ کثرت سے اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق۔ قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ بھائیو، اس کے بعد بھی اور بیان ہے، آگ کا خروج جو ہوگا یمن سے، انشاءاللہ وہ بعد میں سنیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے اور شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے، اور رب العالمین آزمائش سے اور پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم عليك بطاغية العراق والشام، اللهم عليك بطاغية اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.